اور شارٹ کٹ میں ایک اور راستہ ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا، اتنے شارٹ کپڑے نہ پہنتی ہو، اتنے ٹائٹ کپڑے نہ پہنتی ہو، اتنے بھڑکیلے لباس اور اتنے برق والے لباس، چمکنے والے لباس نہ پہنتی ہو کہ ان کے کپڑے سے، جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں اس کپڑے سے اس کے جسم کی باڈی نظر آتی ہو، اس کے جسم کا، اس کا فگر نظر آتا ہو، اس کی کمر اور ہاتھ اور پیر سب پتہ چلتے ہوں، چپکے ہوئے ہوں۔ یہ کپڑا بھی اس عورت کے لیے غلط ہے اور یہ ننگا پن کے حکم میں داخل ہے، جیسا کہ ابھی مجھ سے پہلے فیضی صاحب نے بتایا تھا، نساء کاسیات عاریات مائلات و ممیلات، یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے بتائی تھی۔ میرے پیارے ساتھیو، ان عورتوں کو بھی ننگا کہا گیا ہے، ان عورتوں کو بھی ننگا کہا گیا ہے جو عورتیں کپڑا پہنیں گی۔ فرمایا ایک ایسا زمانہ آ جائے گا قیامت سے پہلے کہ تم عورتوں کو دیکھو گے کہ وہ کپڑا تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی، کاسیات کپڑے پہنیں گی، عاریات لیکن ننگی ہوں گی۔ اللہ کے رسول نے ننگی عورت صرف اسی کو نہیں کہا جس کے جسم پر کوئی کپڑا نہ ہو، اس عورت کو بھی ننگا کہا ہے جو کپڑے پہنے ہیں لیکن اس کا فگر دکھائی دے رہا ہے۔ یہ چپکا ہوا، جیسے یہ کہ ہماری یہ آستین ہے، اب عورت کی آستین کیسی ہوتی ہے، یہ چپکی ہوئی ہے۔ اب یہ باہیں دکھ رہی ہیں، اندر سے نہیں دکھ رہی ہیں لیکن باہوں کا سائز دکھ رہا ہے، آئیڈیا ہو گیا اس کی باہیں کتنی بھری ہیں۔ تو یہ ننگے پن میں شامل ہے چاہے یہاں کپڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہاں پر وہ پہنی ہوئی لیگی ہے، ایسے چیز چپکی ہوئی ہے، یہ پہنی ہوئی ہے۔ اب یہ ران پر نظر پڑ رہی ہے، اس سے پتہ چل گیا اس کی ران کا سائز کیا ہے۔ تو یہ لیگی پہننے کے بعد بھی ننگی ہے۔ ہمارے اور آپ کے سماج میں فیشن ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ کی نظر میں یہ لڑکی یا یہ عورت ننگی ہے، ننگی ہے، ننگی ہے۔ اور ایک پہچان بتا دوں ننگی عورت کی، جو جتنے بڑے باپ کی بیٹی ہوگی اس کے جسم پر اتنا ہی کم کپڑا ہوگا۔ آپ آزما کے دیکھ لینا، جو جتنے بڑے باپ کی بیٹی ہوگی وہ اتنا کم کپڑا پہنے ہوئے ہوگی۔ اب ایک کاہے کا بڑا باپ ہے تو رے؟ جو شخص اپنی بیٹی کو 5 میٹر کا سوٹ لا کے نہ دے سکے بڑا باپ بنتا بے کمینے؟ کس بات کا تو بڑا باپ ہے؟ تو بخیل ہے، اپنی لڑکی تک کو کپڑا ڈھانکنے کے لیے پیسہ نہیں دیتا، 5 میٹر کا کپڑا لا کے نہیں دے سکتا ہے۔ ارے تیرے ہی لیے تو اللہ کے رسول نے کہا تھا دیوس ہے وہ باپ جس کے سامنے اس کی بیٹی بے پردہ جائے، دیوس ہے وہ بھائی جس کی آنکھ کے سامنے اس کی بہن بے پردہ جائے اور گھومے، دیوس ہے وہ بیٹا جس کے سامنے اس کی ماں بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہے، دیوس کہا اس کو۔ دیوس ہے وہ شوہر جس کے آنکھ کے سامنے جس کی بیوی بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہو۔ ارے گھومتی کیا ہے، خود گھماتا ہے، چل، ارے کیا نقاب اوڑھ رہی ہوتا، چل نا۔ اب بال کھلے ہیں، ساڑی پہنے ہیں، پلو لٹکا ہے، موٹر سائیکل پہ الٹی بیٹھی ہے، جا رہی ہے، شوہر اس کو پردہ اس لیے نہیں کرا رہا، دنیا کو دکھا رہا، دیکھ میری بیوی کتنی خوبصورت ہے۔ کتنا بڑا بےہودہ ہے یہ، جو حسن تیرے لیے تھا اس کی نمائش تو دوسرے کو کرا رہا ہے۔ ہمارے فیضی صاحب بگڑ رہے تھے بیچارے، کہہ رہے تھے کہ وہ عورتیں جو دوسروں کے لیے بنتی اور سنورتی ہیں، ارے یہ خود دوسروں کے لیے بنا سوار کے لے کے جا رہا ہے، خود دیکھنا گوارا نہیں کر رہا، میک اپ کر کے خود موٹر سائیکل پہ لے کے جا رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس کی بیوی بڑی اچھی ہے اور خود سن کے خوش ہو رہا ہے، میری بیوی کی تعریف ہو رہی ہے۔ ابے تو دیوس ہے۔ دیوس کا معنی جانتے ہو کیا ہے؟ میں بتاؤں گا، اللہ کی قسم آج بتاؤں گا، تمہیں برا لگے تو لگتا رہے۔ دیوس کا معنی ہوا بھڑوا۔ دیوس تو عربی لفظ ہے نا۔ اب یوگی جی ہم سے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ دیوس کس کو کہا گیا، تو ہمیں کیا بتانا پڑے گا؟ مودی جی ہم سے پوچھا کہ دیوس کا معنی کیا، بھائی دیوس تو عربی لفظ، دیوس کس کو کہتے، تو ان کو سمجھانا پڑے گا نا دیوس کے معنی بھڑوا۔ اب لے بھڑوا، اب بتانا پڑے گا نا بھڑوا کس کو کہتے ہیں۔ بھڑوا اس کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنی ماں بہن بیٹی کو دھندا کرانے کے لیے کسی کوٹھے میں بٹھا دیا ہے
اور ان سے دھندا کراتا اور ان کی کمائی کھاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بھڑوا، اپنی ماں بہن بیٹی کی کمائی کھانے والا، حرام کمائی کھانے والا۔ اتنا گندا انسان ہوا یہ آدمی۔ سماج میں یہ برائی چل رہی ہے۔ جب تم اپنی بیویوں کو لے کے جاؤ گے میک اپ کرا کے، تو ظاہر ہے کہ ہماری عورتیں بھی پھر ہمارے لیے میک اپ کیوں کریں گی؟ گھر میں تو رہیں گی بھنگن بن کر، اور بازاروں میں جائیں گی ہیما مالنی کی اماں بن کر۔ دیکھ رہے ہیں، لپسٹک لگی ہے، پاؤڈر چپڑا ہے۔ قسم خدا کی اگر اس کو نہلا دیا جائے یا بارش ہو جائے تو اس کا چہرہ اتنا بھیانک نکلے گا اندر سے کہ اس کی اولاد بھی اس کو نہیں پہچان پائے گی۔ میری اماں کہاں ہے، میری اماں کہاں ہے؟ یہ آج کل جو صرف اپنی بیوٹی پارلر کی وجہ سے چل رہی ہیں، اپنے میک اپ کی وجہ سے یہ ہے، ورنہ ان کی شکلیں قسم خدا کی مردوں سے بھی زیادہ بری ہیں۔ اگر ان کے اوپر پانی ڈال دیا جائے اور ان کو دھو دیا جائے تو ان کی شکلیں ایسی نکلیں گی، آپ بھاگیں گے ان کو دیکھ کر، ان کو دیکھ کر۔ اب بیچاری برا مان رہی ہوں گی، اتنا برا کہہ رہے ہیں مولانا، کہہ رہے ہیں، کہیں گے جلسہ یہاں ہو رہا تم جلیبی خریدو گی، غصہ نہیں آئے گا؟ جلسہ یہاں ہو رہا تم باہر جا کے موبائلوں پہ بات کر رہی، غصہ نہیں آئے گا ہم کو؟ ہم تو بہت کچھ کہیں گے۔ تو بھڑوا کہا اللہ کے نبی نے ایسی اور مردوں کو، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، جو اپنی شرمگاہوں کی اور اپنی سطر کی حفاظت کرے، سطر کی حفاظت۔ یہ حال ہے ہمارا۔ وہاں حال یہ ہے، فاطمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی جب میرا اے علی، اے میرے شوہر جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے عشاء کی نماز کے بعد دفنانے لے جانا، مجھے دن کے اجالے میں مت دفنانا۔ حضرت علی نے کہا آئے میری بیوی فاطمہ، میں تمہاری خواہش پوری کروں گا، لیکن وجہ تو بتاؤ، ریزن تو بتاؤ کہ تمہیں میں رات میں دفن کروں دن میں نہیں، کیوں؟ تو فاطمہ کا جواب سنو، کہتی ہے علی میں محمد رسول اللہ کی بیٹی ہوں، میں نے زندگی بھر پردہ کیا ہے، میں انتقال کے بعد چاہتی ہوں کہ جب میرے جسم پر کفن پہنا دیا جائے، جب میرے جسم پر کفن اڑا دیا جائے، مجھے کفن سے ڈھانک دیا جائے، اور جب میرے جنازے کو لے کے نکلا جائے تو اے علی یہ میری تمنا ہے، یہ میری خواہش ہے کہ رات کے اندھیرے میں لے کے جایا جائے، تاکہ میرے کفن پر بھی، جسم پر نہیں، مردہ باڈی پر نہیں، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ اے علی میں چاہتی ہوں کہ میرے انتقال کے بعد میرے مرے ہوئے جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ میری ماں، میری بہنوں، میری قوم کی بیٹیوں، فاطمہ کے اس قول کے بعد اور فاطمہ کی اس وصیت کے بعد تم کیسی لگ رہی ہو؟ وہ تو انتقال کے بعد، جبکہ انتقال کے بعد کوئی کسی کو دیکھتا نہیں ہے، انتقال کے بعد اس سے کوئی مقصد نہیں رہ جاتا ہے، انتقال کے بعد اس سے نہ تو زنا ہو سکتا ہے، نہ مری ہوئی لڑکی سے کوئی منہ کالا کرتا ہے، نہ مری ہوئی لڑکی سے کوئی نکاح کرتا ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، میری بہنوں ذرا غور کرو، وہ کہتی ہیں کہ میرے انتقال کے بعد میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ میرا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ سوسائٹی کہاں جا رہی ہے؟ سماج کہاں جا رہا ہے؟ جلسوں میں بھی آنے والی لڑکیوں پر پابندی نہ لگے، چڑکیلے بھڑکیلے لباس پہن کر مارکیٹوں میں گھومتی رہیں، بازاروں میں جاتی رہیں، جلیبیاں خریدتی رہیں، بیلون خریدتی رہیں، چوڑیاں خریدتی رہیں، پھر جلسے کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، سماج کے لوگوں، اس برائی پر ذرا روک لگانے کی کوشش کرو، اللہ کی قسم جلسے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ پردہ اسلام کی روح ہے، پردہ اسلام کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آؤ تمہیں ایک عجیب چیز بتاتا ہوں، آج تم اس چیز کو سنو اور غور کرو۔ قرآن کہتا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن۔ پہلے مردوں کو حکم دیا، پھر عورتوں کو حکم دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں سے کہہ دو
یغضضن من ابصارہن، جب بھی وہ کہیں نکلیں، جب بھی وہ کہیں جائیں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے زینت کو، اپنی خوبصورتی کو، اپنے حسن کو، اپنے زیب و زینت کو، اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ کتنی چیزیں بتائیں؟ 3۔ ایک چیز دیکھیے گا، یاد کریے گا، یہ 3 چیزوں کو نمبر سے ذہن میں بٹھائیے۔ میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں پہلی چیز کیا ہے، دوسری چیز کیا ہے، تیسری چیز کیا ہے۔ یاد رکھنا، میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں، میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ پہلی چیز یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ پہلی چیز نیچی نظر۔ دوسری چیز یحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، شرمگاہ۔ اور تیسری چیز زیب و زینت کو، بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو۔ یہ 3 چیزیں بتائیں۔ اس میں مین چیز کو بیچ میں رکھا گیا ہے، شرمگاہ کی حفاظت۔ جبکہ یہ دونوں چیزیں جو اور بتائی گئی ہیں وہ اسی لیے بتائی گئی ہیں کیونکہ وہ شرمگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ جب عورت نگاہ اٹھا کے چلے گی تو آنکھیں 4 ہوں گی، جب 4 ہوں گی تو پیار محبت ہوگی، دل کے راستے سے آنکھ سے تیر گھسے گا، پھر دل میں اترے گا، دل میں اترے گا تو دل گھائل ہوگا، گھائل ہوگا تو پھر قربت بڑھے گی، قربت بڑھے گی تو سب کچھ ہوگا شارٹ کٹ میں۔ تو بیچ میں کیا پیش کیا اللہ نے؟ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، شرمگاہ کی حفاظت۔ اور اس سے پہلے کیا بیان کیا؟ نظریں نیچی رکھو۔ اور بعد میں کیا بیان کیا؟ زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ یہ 3 چیزیں بتائی ہیں اور بیچ میں شرمگاہ۔ بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے مولانا جرجیس پاکستان میں جب گئے تھے ایک جلسے میں تو میرے پیچھے باڈی گارڈ لگا دیے گئے تھے، وہاں لوگوں نے لگائے تھے حکومت کی طرف سے۔ تو میں نے پولیس والوں سے کہا یہ کیا کر رہے ہو بھائی آپ لوگ؟ بولے تمہیں انڈیا خیریت سے جانا کہ نہیں جانا ہے؟ ہم نے کہا کیا مطلب؟ بولے ہمارے یہاں کوئی بھروسہ نہیں کہ کب کس مسجد میں بم رکھ دیا جائے اور اڑ جاؤ تم۔ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کی حفاظت کرو، مسجدوں میں تلاشی لو اور پھر ان کی تقریر ہو۔ تو میرے دائیں اور بائیں 2 پولیس والے کھڑے ہو جاتے تھے جب جلسہ ہوتا تھا وہاں، ایک ادھر ایک ادھر، بلیک کمانڈو ٹائپ کے، ایک ادھر ایک ادھر، اور بیچ میں ہم بول رہے ہیں۔ اور جب جوش آتا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا، جو دیکھتا تھا بلیک کمانڈو کو تو جوش ٹھنڈا ہو جاتا تھا، یہ کھڑا ہے، پھر تھوڑا سا کوشش کرتا تھا، جو جوش بھی آیا ایسے بولا تو ادھر دیکھا کھڑا ہوا، پھر جوش ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ یہ 2 دائیں بائیں باڈی گارڈ، بیچ میں جرجیس، یہ کس بات کی علامت ہے؟ جرجیس صاحب آپ کی زندگی ان دونوں باڈی گارڈ کی وجہ سے بچی ہوئی ہے۔ دایاں والا باڈی گارڈ ہٹا، بایاں والا باڈی گارڈ ہٹا تو بیچ والے آدمی کی کبھی بھی زندگی گئی کام سے، دائیں 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 اڑا دیے گئے۔ تو بیچ والا آدمی کب بچا ہے؟ جب دائیں اور بائیں والے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اب غور کرو ان 3 چیزوں پر، ان 3 چیزوں میں بیچ والی چیز مین ہے شرمگاہ کی حفاظت، اور دائیں بائیں جو 2 چیزیں ہیں وہ اس کی باڈی گارڈ ہے، اس عورت کی باڈی گارڈ ہے۔ نظروں کو جب تک نیچا کر کے چلے گی، جب تک وہ اپنی آنکھیں اٹھا کر کسی غیر مرد کو نہیں دیکھے گی، جب تک وہ اپنی نظریں نیچی کر کے چلے گی، اس کی شرمگاہ کی حفاظت رہے گی، کیونکہ یہ نظروں کو نیچا کر کے چلنا یہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی۔ یہ باڈی گارڈ ہے نظریں نیچی کرنا۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو۔ اور جب بناؤ سنگار کو، لپسٹک کریم پاؤڈر کو جب چپڑ کے نکلو گی بازاروں میں، پھرو گی گھومو گی، تو یہ لڑکے کیا تمہیں اپنی بہن بنائیں گے؟ 250 گرام چپڑو گی جب کریم، اور ایک اور وہ آتا پاؤڈر پتہ نہیں کون سا، جانتے ہو یہ پاؤڈر کا نام کیا؟ واٹر پروف پاؤڈر۔ عورتوں نے سوچا کہ جب بارش ہوتی ہے تو ہمارا چہرہ دھل جاتا تو آنی کاڑی تیلی نکلتے، تو اب انہوں نے واٹر پروف پاؤڈر بنوا لیا۔ اب چاہے کتنا پانی آئے وہ پاؤڈر لگا رہے گا۔
اب وہ پاؤڈر تب بھی نہیں چھوٹے گا جب اس کا آدمی اس کو چومے گا چاٹے گا، تب بھی اس کے منہ میں چلا جائے گا لیکن چھوٹے گا نہیں۔ اس کا شوہر عجیب قسم کا پاؤڈر آتا ہے، عجیب سب دیکھیے، اس کی شکل تک نہیں دیکھی جاتی لیکن بڑے شوق سے لگاتے ہیں، اور جو لگا کے نکلتی ہے تو قسم خدا کی ایسا لگتا ہے جیسے امریکن بندریا جا رہی ہو۔ تم ہنستے ہو، خوبصورت ہے، پر کٹے بال کٹے ہیں پر چل رہی ہے، لگ رہا جیسے آپ کہہ رہے ہوں کہ جنت کی حور جا رہی ہے، ہماری نظر میں تو یہ امریکن بندریا لگتی ہے۔ اچھی خاصی خوبصورتی اللہ نے دی تھی اور اس نے اپنے آپ کو امریکن بندریا بنا لیا، امریکن بندریا۔ تو بیچ میں جو چیز ہے وہ ہے شرمگاہ، اور دائیں بائیں اس کے باڈی گارڈ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا جب تک تم نظریں نیچی کر کے چلو گی اور جب تک بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرو گی، زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے نہیں دکھاؤ گی، تب تک تمہاری شرمگاہ کی حفاظت رہے گی۔ اور جیسے ہی تم سڑکوں پر بازاروں میں میک اپ کر کے چلنے لگو گی اور نظریں اٹھا اٹھا کے، آنکھیں اوپر کر کر کے، سر اٹھا کر چلو گی، تو بیچ والی چیز کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ باڈی گارڈ ہی نہیں رہا تو بیچ والی چیز پر کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ آئے فاطمہ، آئے زینب، آئے رقیہ، آئے ام کلثوم، آئے عائشہ، آئے زارا، آئے سارا، آئے ہاجرہ، یہ دونوں چیزیں اگر تیری اٹھ گئی باڈی گارڈ تو تجھے زارا سے نربھیا کبھی بھی بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ باڈی گارڈ نہیں رہے ہیں تو کبھی بھی درندگی کا شکار ہو سکتی ہے۔ چلتی بس میں تیرے ساتھ 10 لڑکے بھیڑیے بن کر تیری عزت و آبرو کو کبھی بھی لوٹ سکتے ہیں، اور چلتی ہوئی بس سے تجھے دھکا دے سکتے ہیں، کبھی بھی تیری عزت و آبرو لٹ سکتی ہے، کیونکہ تیرے باڈی گارڈ تیرے پاس سے ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ نظریں نیچی کر کے تو نہیں چل رہی ہے اور میک اپ اور خوشبو اور پرفیوم لگا کے تو جا رہی ہے۔ اب باڈی گارڈ ہی نہیں رہے تو شرمگاہ کی حفاظت ہوگی کیسے؟ قرآن نے ان دونوں چیزوں کو باڈی گارڈ کی حیثیت سے پیش کیا۔ وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، 3 چیزیں، جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور چوتھی چیز جو اپنی شوہر کی خدمت کرتی ہو، اطاعت و فرما برداری کرتی ہو۔ سن لو، عورت صرف اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس میں کمی برداشت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے مجھے معاف کرنا کہ مولانا جرجیس صاحب اس طریقے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے اسی لیے اشارہ کیا ہے، آئے خواتین، آئے لیڈیز، آئے عورتوں، تمہارا شوہر تھکا ہوا، ماندہ ہوا، پریشان حال، بزنس کر کے، مزدوری کر کے جب تھکا ہوا گھر میں آتا ہے تو عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے تھکے ہوئے شوہر کا کھل کر استقبال کرے، جیسی دروازے پر دروازہ کھولنے جائے تو مسکراتے ہوئے اس کا دیدار کرے۔ یہاں ہوتا الٹا ہے، عورت آدمی دن بھر بیچارہ کام کر کے آیا اور جیسی گھر میں گھسا بیوی نے اپنی داستان سنانا شروع کر دی، پلک خراب ہو گیا بجلی کا، پنکھا نہیں چل رہا ہے، موٹر پھک گیا۔ ارے اللہ کی بندی، یہ بات تھوڑی دیر میں بھی کہہ سکتی تھی، تیرا شوہر گھر میں آیا ہے، وہ تیرا شوہر ہے، بجلی میکینک نہیں ہے جو بجلی سنبھالے گا۔ آتے ہی اب آئے ہو، کب سے بجلی خراب ہے، اس کا موڈ خراب ہو گیا، کم وقت میں تو دن بھر کا تھکا ہوا آیا ہوں۔ بہت سی عورتیں شکایت کرتی ہیں، میرا شوہر 12 بجے رات میں گھر میں آتا ہے، پتہ نہیں کہاں بیٹھا رہتا ہے، 1 بجے گھر میں آتا ہے۔ میری بہنوں، ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، سنو، اگر تم گھر میں اچھے کپڑے پہن کر نہیں رہتی ہو، بن سنور کر نہیں رہتی ہو، صاف لہجے میں کہہ دوں کہ پرفیوم اور خوشبو لگا کر میک اپ کر کے گھر میں تم نہیں رہتی ہو، تو پھر تمہیں یہ شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ میرا شوہر 12 بجے گھر میں آتا ہے، 1 بجے گھر میں آتا ہے، وہ پوری رات بھی گھر نہیں آئے گا، کیونکہ جب تم اس کے لیے بن سنور کر تیار ہی نہیں ہو تو وہ اتنی جلدی آ کر کیا کرے گا تمہارے پاس؟ بدبو سونگے گا تمہارے پسینے کی۔
उस औरत को शिकायत करने का कोई हक नहीं है। 12 बजे आता है, 2 बजे आता, हम तो कह रहे पूरी रात न जाए, भंगन बन के रहेगी, कौन जाए तेरे पास। हाँ, तुम्हारी शिकायत उस वक्त जायज है जब तुम बन सवर कर अपने शौहर का इंतजार करो। औरत लिपस्टिक भी लगा सकती है, आती थी पहले लिपस्टिक उसमें खिंजीर की चर्बी, अब सारी कंपनियों ने कह दिया है कि हम ये लिख के देने के लिए तैयार हैं कि हमारी लिपस्टिक में चर्बी, खिंजीर की चर्बी, सूअर की चर्बी की आमेजिश नहीं है। कंपनियों ने इस बात का प्रमाण पेश किया है और गवाही दी है। अगर ये कन्फर्म हो कि सूअर की चर्बी है तब तो नहीं लगा सकती है, लेकिन नहीं है तो लगा सकती है। और शौहर के लिए बाहर नहीं, बाहर जा रही लिपस्टिक लगा के पता नहीं ऐसा लगता है जैसे किसका खून पी के आ रही हो। अपने घर में रहो, आदमी ज़्यादा से ज़्यादा यही समझेगा ना घर की अपने आदमी का खून पिया, वो तो पियो, वो तो रोज़ पी रही हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने अगर आपका शौहर लिपस्टिक को पसंद करता है तो आप घर में लिपस्टिक लगा सकती हैं, क्रीम पाउडर लगा सकती हैं, रंग जाहिर हो ऐसा मेकअप आप इस्तेमाल कर सकती हैं। मर्द की जीनत, मर्द की खुशबू वो है जिसका रंग जाहिर ना हो, खुशबू उठे, खुशबू उठे, ये मर्द की जीनत है। क्या है? रंग जाहिर ना हो। मसलन मर्द लिपस्टिक नहीं लगा सकता लेकिन खुशबू खूब लगाए, जितनी लगा सकता, जन्नतुल फिरदौस लगाए, ऊद लगाए, कस्तूरी लगाए, ये लगाए, खुशबू उड़ रही हो, मर्द लगा सकता है, लगा के कहीं भी जा सकता है। लेकिन औरत खुशबू लगा के घर से बाहर नहीं निकल सकती है। लेकिन औरत की जीनत उस मेकअप में है जिसका रंग जाहिर हो और खुशबू दबी हुई हो, खुशबू दबी हुई हो। और रंग जाहिर होगा, लिपस्टिक लगाएगी तो रंग जाहिर होगा, क्रीम पाउडर लगाएगी तो रंग जाहिर होगा। ये औरत का मेकअप है। लेकिन औरतों, मेरी माँ बहनों, ये सारे हथियार सिर्फ अपने शौहर पर इस्तेमाल कर सकती हो, किसी दूसरे गरीब इंसान पर नहीं। वो तो मर जाएगा बेचारा, शौहर को मारो। इसलिए कि तुम्हें ये सारे हथियार चलाने की इजाजत शरीयत ने दी है, लेकिन शौहर पर, किसी और पर नहीं। फरमाया तुम्हारा शौहर घर पे आता है तो उसकी तकान दूर करो, हंस कर उसका इस्तेमाल करो, मुस्कुरा कर उसका जवाब दो। अब घर में आया बेचारा थका हुआ, देखा औरत किचन में घुसी हुई है, कपड़े सुखड़े हुए, एक पैसा बाहर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है और बाल बिखरे पड़े हैं, किचन की गंदगी लगी हुई है। अरे तुझे मालूम है कि 5 बजे मेरा शौहर ऑफिस से आता तो 4 बजे तक तूने काम क्यों नहीं समेटे? अपने शौहर का इस्तेमाल अच्छे कपड़ों में, अच्छी खुशबू में, अच्छे मेकअप में क्यों नहीं किया? अब वो सोच रहा घर पे जाऊं तो अपनी बीवी से गले मिलूं, थका हुआ हूं, कुछ सुकून हासिल करूं। घर में गया, देखा ये तो भंगन बनी बैठी, गुस्से में आया, तलाक तलाक तलाक। इससे तो अच्छा मेरी ऑफिस वाली थी, कम से कम बंठन के बैठी थी। फिर वो देर से आएगा तुम्हारे घर, क्यों आएगा? 10-9 बजे क्यों बैठेगा तुम्हारे पास? घर में आता तुम भंगन बन के रहती हो, तो फिर ऑफिस वाली ही को ना पसंद करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जायज है, वो गलत कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा गलत तुम कर रही हो, क्योंकि तुम उसकी बीवी होकर उसको अपने जिस्म से रोक रही हो और फायदा उठाने का मौका नहीं देती हो। इसलिए फरमाया कि अगर औरत को बच्चा भी हो रहा हो और वो ऊंटनी की ऊपर बैठी हो, जचकी के वक्त, बच्चे की पैदाइश के वक्त औरत को एक ऊंटनी पे बिठाया जाता था अरब के अंदर, ताकि आसानी से डिलीवरी हो जाए, आसानी से बच्चा पैदा हो जाए। फरमाया अल्लाह के नबी ने, अगर तुम उस ऊंटनी पर भी बैठी हुई हो और तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम बिस्तरी के लिए तुम्हें बुलाए, तुमसे वो ये चाहे कि हम अपनी बीवी से फायदा हासिल करें, तो आए औरत, तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा, इसलिए कि उसके दिल में लगी हुई आग को तेरे अलावा कोई बुझा नहीं सकता है। अगर उसके दिल की आग को तूने नहीं बुझाया तो तेरा शौहर गलत काम में पड़ सकता है, इधर उधर जा सकता है, उसके खिरमन में आग लग सकती है, वो गलत रास्ते पर जा सकता है। फरमाया कि औरत को इस हाल में भी अपने शौहर के पास आना पड़ेगा और इस पोजीशन में भी वो अपने शौहर को अपने जिस्म से नहीं रोक सकती हो। सुन लो,
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم چولہے پر بھی بیٹھی ہو، روٹیاں پکا رہی ہو، آگ جل رہی ہو، روٹی جلتی ہے تو جل جانے دو، اگر تمہارا شوہر تمہیں بلاتا ہے کہ تم سے کچھ فائدہ حاصل کرے تو تم چولہے کو چھوڑ کر، روٹیاں پکانا چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس جاؤ گی، اس کے ارمان کو پورا کرو گی، اس کے دل کے مقصد کو پورا کرو گی، اس میں نو نہیں ہونا چاہیے۔ میری ماں بہنوں، یہ تمہارا گھر بنانے کے لیے محمد رسول اللہ نے اس حد تک اجازت دی ہے، اس حد تک حکم دیا ہے عورتوں کو، تاکہ تمہارا بھی گھر بنا رہے اور اس کا بھی گھر بنا رہے اور وہ دوسری طرف نہ بھٹکتا۔ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری ہر حال میں ضروری ہے۔ یہاں تو شوہر کی اطاعت ہوتی ہے، شوہر کی۔ اللہ کے رسول اپنی بیوی کی تعریف کر رہے ہیں، عائشہ صدیقہ کی، تو عائشہ بھی تعریف کر رہی ہیں، اور ادھر تو حال یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جلدی تعریف کرتی نہیں ہیں شوہر کی۔ زندگی بھر ناز و نعمتوں سے پالتا رہا ہو، ایک مرتبہ اس کی آپ مرضی کے خلاف کام کر دیجئے، یا ایک مرتبہ تھوڑا سا اس کو پیسہ ویسا کم مل جائے تو کیا کہے گی، زندگی میں کبھی سکون ملا ہے تمہارے گھر؟ پوری زندگی پہ پانی پھیر دے گی، آپ کی پوری زندگی میں پانی پھیر دے گی، پوری زندگی میں۔ سنا ہو قصہ، ایک پیر صاحب تھے، ان کی بیوی ان کو پیر ہی نہیں مانتی تھی۔ حق تیرے جیسے 336 پیر روز دیکھتی ہوں۔ ایک بار اس عورت نے دیکھا کہ آسمان پر ایک پیر صاحب اڑ رہے ہیں، مسلح ہوا میں بچھا ہوا ہے اور اس پر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو عورت نے اپنے شوہر سے کہا، ایک تم پیر بنے پھرتے ہو، آج میں نے پیر دیکھا ہے۔ دیکھا ہے کہاں؟ آسمان میں۔ کیسے دیکھا؟ کا مسلح بچھایا تھا۔ اچھا، ہوا میں اڑ رہا تھا۔ بیوی نے کہا، ہاں تمہیں کیسے معلوم؟ نماز پڑھ رہا تھا نا۔ ہاں، ہوا میں اڑ رہا تھا نا۔ ہاں، وہ میں ہی تو تھا۔ اس کا شوہر بولا، وہ میں ہی تو تھا۔ بیوی جھٹ سے کہتی، ہاں مجھے لگا کہ تم تھے۔ کہا کیوں؟ کہا اسی لیے تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، اڑنا نہیں آ رہا تھا تمہیں، پھر کبھی نکال دی۔ ابھی تک اس کی تعریف کر رہی تھی، جب سنا کہ یہ کہہ رہا کہ وہ میں ہی تو تھا تو کہہ دی تبھی تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ اور ایک مرید نے اپنے پیر کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں گھوم رہے ہیں، 70 حوروں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پیر صاحب جنت کے شہد اور دودھ کی نہروں میں گوتے لگا رہے ہیں۔ صبح آنکھ کھلی ان کی، کہنے لگے اپنے پیر صاحب کو جا کے خوشخبری سنا دوں کہ ارے تم تو جنتی آدمی ہو۔ جیسے پیر صاحب گئے، پیر صاحب کے گھر مرید گیا، اس نے دروازے کو دستک دی تو کیا دیکھ رہا؟ اندر آوازیں آ رہی ہیں، تڑا تڑ تڑا تڑ۔ اس نے جھانک کے دیکھا شاید پیر صاحب پٹ رہے ہیں۔ اس نے سوراخ سے ایسی جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ پیر صاحب کی بیوی جھاڑو سے پیٹ رہی ہیں پیر کو۔ وہ کہتا رہے یار یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تو خواب میں دیکھا ہے کہ پیر صاحب جنت میں گھوم رہے ہیں، 70 حوروں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تو ایک نہیں سب اللہ ہی ان سے۔ یہ بیچارہ جانے لگا، پیر صاحب دروازہ کھولتے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ میں جا رہا ہوں گھر۔ ادھر آؤ۔ کیوں آئے تھے؟ ارے کچھ نہیں یار، آیا تھا بہت بڑی خوشخبری سنانے، لیکن اب موڈ خراب ہو گیا میرا، میں جا رہا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ ارے کیا ہوا یار؟ ارے بتاؤ نا کیا ہوا، کیا پریشانی تھی؟ ارے کچھ نہیں پیر صاحب، رات میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ 70 حوروں کے بغل میں آپ بیٹھے، وہ ادھر سے بوسہ لے رہی ہے، وہ ادھر سے پکڑ رہی ہے، اور آپ مست ہیں، دودھ کی اور شہد کی نہروں میں گوتے لگا رہے ہیں، جنت کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ آپ کو خوشخبری سنا دوں، یہاں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جھاڑو سے پٹ رہے ہیں، اپنی اتنا برا حال آپ کا۔ تو پیر صاحب ہار ماننے والے کب ہیں؟ پیر صاحب نے کہا، میرے مرید تم نے خواب تو بالکل صحیح دیکھا، خواب میں ہی تھا۔ کہ خاک تم تھے، یہاں جھاڑو سے پٹ رہے ہو، میں تھا۔ ارے سنو تو پہلے، تم نے خواب میں جو مجھے دیکھا جنت میں، وہ بالکل صحیح دیکھا، وہ اللہ نے مجھے ہی کو جنت دی ہے، لیکن وہ جنت ملی کیسے وہ تمہیں معلوم ہے؟ کہا میں کیا جانوں؟ کہا اپنی بیوی کے ہاتھ سے روز جھاڑو سے پٹتا ہوں اور اسی پر صبر کرتا ہوں، اس صبر کے بدلے میں اللہ نے مجھے جنت دی ہے۔ پیر صاحب ہار ماننے والے کب ہیں؟ مولوی اور پیر کبھی ہار مانتا ہے؟ کبھی نہیں مانتا۔ وہ کوے اور کبوتر والا چٹکلا سنے ہیں نا آپ؟ ایک شکاری کے جال میں کوا بھی پھنس گیا اور کبوتر بھی پھنس گیا، تو کوا بھی رو رہا تھا کاں کاں کاں، کبوتر بھی گڈر 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 پھنس گیا۔ تو
कौवे को गुस्सा आया, कौवे ने कहा चुप, गुडर गो करते करते कान पका दिए मेरे। तो कबूतर बोला तू भी तो काँव 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 कर रहा है, तूने तो मेरे कान पका दिए। तो कौवा बोला बे मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि कबूतर बोला अरे मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मैं तो हलाल हूँ और ये शिकारी मुझे जाल से निकालेगा और काट के ज़िबा करके खा जाएगा, मुझे तो कटना ही कटना है, इसलिए मैं रो रहा हूं। तूने काँव 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 करके मेरे कान काय पका दिए, चुप। कौवा बोला मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूं। कबूतर बोला मुझसे ज्यादा परेशान हो? अरे तू तो हराम है, तुझे तो जाल से निकाल के उड़ा देगा शिकारी, तेरा क्या करेगा? या पिंजरे में बंद कर देगा तो खाना पानी देगा, तू कटेगा थोड़ी, हमें तो कटना है। कौवा बोला चुप, कटना है। ये जाल किसी जाहिल का नहीं है जिसमें हम फंसे हैं, ये एक मौलवी साहब का जाल है जिसमें हम फंसे हैं। कबूतर बोला क्या कि हाँ। तो कबूतर ने पूछा कि मौलवी साहब का जाल हुआ तो क्या हुआ? करे मौलवी पे कोई भरोसा नहीं, कब कौवे को भी हलाल का फतवा दे के काट के खा जाए। मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूं, मौलवी कभी हार मानता नहीं, पता नहीं कब फतवा दे दे कौवा भी हलाल है, या ये कह दे काला कौवा हलाल है, या ये कह दे कि दो पैर वाला कौवा हलाल है। उसका कोई भरोसा नहीं, कब हलाल का फतवा दे और हमको काट के खा जाए। मौलवी पीर कभी नहीं हारता, कभी नहीं, सब परेशान है इनसे। तो वह अतात बालहा, अपने शौहर की इताअत और फर्मा बरदारी, ये चार काम जो औरत कर ले, इमाम कायनात ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सा व सामत शारा व अहसनत फरजा व अतात बालहा, जो औरत ये चार काम कर ले, पांचों वक्त की नमाज पढ़ ले, रमजान के पूरे महीने के रोजे रख ले, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले और अपनी शौहर की इताअत और फर्मा बरदारी कर ले, फलतदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाद, ऐसी औरत से कहा जाएगा आय अल्लाह की नेक बंदी, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए, तू जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जिस दरवाजे से जाना चाहे चली जा, तू जिस दरवाजे से एंट्री पाना चाहे पा जा, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं। मेरी माँ बहनों, लो तुम्हारे लिए ये चार काम करने पर अल्लाह के रसूल फरमाते कि जन्नत में एंट्री मिल रही है तुम्हें। 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, शौहर की इताअत कर लो, शर्मगाह की हिफाजत कर लो, जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये जन्नत में जाने का एक रास्ता है। जन्नत में जाने का एक रास्ता ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के बीच में बैठे हुए, बुखारी की रिवायत है, अचानक आपने एक सवाल किया, मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमन, तुम लोगों में से आज रोजा किसने रखा? नफली रोजे की बात हो रही है, फर्ज रोजे तो सब रखते थे। आए सहाबियों बताओ तुम लोगों में से नफली रोजा किसने रखा? फकाम अबू बकरिन फकाला अना या रसूल अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक उठते और कहते हैं अल्लाह के रसूल मैंने। कहा बैठ जाओ। लोगों रोजा रखने में अबू बकर आगे निकल गए। अब दूसरा सवाल बताओ, मन अतामा मिनकुमुल यौम मिस्कीनन, तुम लोगों में से आज किसी मिस्कीन को खाना, किसी भूखे को खाना किसने खिलाया? फकाम अबू बकरिन फकाल अना या रसूल अल्लाह, दोबारा अबू बकर सिद्दीक उठते और कहते हैं आए अबू बकर मैं रोजे से था, मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ था, मैं खाना खा नहीं सकता था रोजे की हालत में, इसलिए मेरे दरवाजे पर एक भूखा आदमी आया, मिस्कीन आया, मैंने अपने हिस्से का खाना उसको खिला दिया। आपने कहा लोगों, अबू बकर खाना खिलाने में भी आगे निकल गए। बैठो। तीसरा सवाल आपने पूछा, मन आदा मिनकुमुल यौम मरीजन, आज तुम लोगों में से किसी मरीज की आयादत करने कौन गया? क्या तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में कोई मरीज था, कोई बीमार है जिसकी आयादत तुमने की हो? फकाम अबू बकरिन फकालाना या रसूल अल्लाह, तीसरी बार भी अबू बकर सिद्दीक उठते और कहते हैं अय अल्लाह के नबी मैं
میرے گاؤں میں فلاں فلاں بیمار تھا، آج میں اس کے گھر گیا اور اس کی عیادت کر کے آیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں یہ تیسری نیکی بھی ابو بکر کے کھاتے میں گئی، یہ تیسرے کام میں بھی ابو بکر آگے نکل گئے۔ آئے ابو بکر بیٹھ جاؤ، اب آخری سوال بتاؤ کون ہے جس نے یہ کام کیا ہو؟ من تبی منکم الیوم جنازتن، آج کون ایسا آدمی ہے جو کسی جنازے کے پیچھے پیچھے قبرستان تک گیا ہے، نماز جنازہ سے لے کر قبرستان تک جا کر اس کو مٹی تک دیا ہے؟ کون ایسا ہے جس نے جنازے کی نماز سے لے کے کاندھا دینے سے لے کر مٹی تک دی ہو، قبر تک پہنچا ہو اور اس کو مٹی دے کر آیا ہو؟ کوئی ہے جو جنازے کے پیچھے پیچھے چلا ہو؟ فقام ابو بکر فقال انا، چوتھی بار بھی ابو بکر صدیق اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، آج میرے یہاں کسی کی مٹی ہو گئی، انتقال ہو گیا، میں اس کے جنازے میں گیا، میں نے اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی، بلکہ میں قبر میں بھی اترا، میں نے اس کی باڈی کو قبر میں اتارا بھی، اور قبر میں اتارنے کے بعد پھر میں نے مٹی بھی دی، میں نے یہ کام بھی کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں جس انسان کے اندر یہ 4 خوبیاں ایک ہی دن میں جمع ہو جائیں، جس انسان کے اندر یہ 4 خوبیاں جمع ہو جائیں، جو نفلی روزہ بھی رکھتا ہو، جو مسکین کو کھانا بھی کھلاتا ہو، جو مریض کی عیادت بھی کرتا ہو، اور جو جنازے کے پیچھے پیچھے چلتا ہو، وجبت علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین ایسے شخص کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے، وہ آدمی جنت کے اندر جا کر رہے گا، ایسے شخص کو اللہ ہر حال میں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس کام کے لیے؟ جنت میں جانے کا یہ راستہ بتایا جا رہا ہے، راستہ۔ آئیے میری ماں اور بہنوں، تمہارے لیے ایک راستہ اور بتاتا ہوں۔ اے بھیا جس کو جانا ہو تو جلدی نکلو یار، بیچ میں ڈسٹرب کیوں کرتے ہو؟ کھڑے ہو گئے ہو، ہمیں معلوم ہے اب چائے کی لوک لگی ہوگی یا پیشاب لگا ہوگا، بابو یہ گیا پینٹ میں جیب میں ہاتھ ڈال کے جا رہے ہیں، لگتا ہے کہ شاہ رخ خان جا رہا ہے، نکال لیں۔ سنیے میرے بھائیو، جاءتنی سائلہ، جنت میں جانے کا ایک راستہ میری ماں بہنوں تمہارے لیے۔ اللہ کے اماں عائشہ کہتی ہیں میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، معہا صبیان، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، میرے گھر میں یہ دونوں بچے بھوکے ہیں، کئی دن سے ان بچوں نے کھانا نہیں کھایا، میرے پاس ایک کھجور رکھی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے، بخاری کی روایت، میرے پاس ایک کھجور رکھی ہوئی تھی، میں نے وہ کھجور اتاری اور میں نے اس مانگنے والی کو وہ کھجور دے دیا۔ اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا، دونوں بچوں نے اپنے اپنے کھجور ٹکڑے کھا لیے، اور اس ماں نے صرف پانی پیا اور آگے بڑھ گئی۔ یہ تو ہے بخاری میں، یہ تو ہے بخاری میں۔ مسلم میں یہ ہے کہ میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، یہ سنیے یہ بڑا دردناک ہے، میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، مانگنے والی نے جب مانگا تو میں 3 کھجوریں اٹھا لائی، اس عورت نے ایک ایک کھجور دونوں بچوں کو دے دی، دونوں بچوں نے اپنی کھجوریں کھا لی، ایک کھجور جو میرے پاس بچی میں اس کو کھانے جا رہی تھی۔ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اس عورت کو دیکھا، جیسی وہ عورت اس کھجور کو اپنے منہ میں رکھنے کے لیے جا رہی تھی، بچے بھوکے تھے، اپنی اپنی کھجور کھانے کے بعد وہ ماں کی کھجور پر جھپٹ پڑے، ماں یہ مجھے دے دو، دوسرا کہتا ماں یہ مجھے دے دو۔ ماں کی ممتا لاڈ میں آ گئی، جوش مارنے لگی، ماں خود بھوکی رہ گئی، لیکن اس نے کسی ایک بچے کے ساتھ بے انصافی نہیں کی، اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، آدھا اس کو دے دیا، آدھا اس کو دے دیا۔ مسلم میں 1 کھجور تو آدھا آدھا دے دیا، اور بخاری میں 1 کھجور تو آدھا آدھا دے دیا، اور مسلم کے اندر 3 کھجور تھے، ایک ایک دے دیا، ایک اپنے لیے رکھا، لیکن بچوں نے جب جھپٹا تو ماں نے اس کو بھی آدھا آدھا کر دیا، اور آدھا اس کو دے دیا آدھا اس کو، یعنی بچوں کے حصے میں 1.5 کھجور آ گئی، اور ماں خود بھوکی رہ گئی، پانی پیا حضرت عائشہ نے دیا اور وہ چل دی۔ اللہ کے رسول جب گھر میں آئے، حضرت عائشہ نے پورا واقعہ بتا دیا، ایسی ایسی عورت تھی، 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے،
اے اللہ کے رسول وہ 3 کھجوریں میں آپ کے کھانے کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ آپ بھوکے آئیں گے تو آپ کو دے دوں گی، لیکن اس بچوں کی بھوک ہم پہ دیکھی نہیں گئی، اس لیے میں نے اس کو 3 کھجوریں دے دی۔ کہا بہت اچھا کیا عائشہ۔ اے اللہ کے نبی، اس عورت نے ان دونوں بچوں کو 1 کھجور دے دی اور 1 کھجور اپنے لیے رکھ لی تھی۔ جیسی وہ منہ تک لے گئی بچے اس کے کھجور پر جھپٹ پڑے، ماں کی ممتا جوش میں آئی۔ اے اللہ کے نبی، ماں نے اپنی کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر کے آدھا آدھا دے دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا اے عائشہ، کیا تم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہاں۔ کیا اس عورت نے خود کچھ نہیں کھایا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا اس نے بچوں کو کھلا دیا ہے؟ ہاں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں عائشہ، قیامت کے دن تمہیں گواہی دینا پڑے گی۔ ہاں میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، میں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ عائشہ، جو عورت خود بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کا انتظام کرتی ہے، اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی اس آزمائش میں پوری اترتی ہے اور اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، اپنے بچوں کو بھٹکنے نہیں دیتی ہے، خود بھیک مانگ کر کھلاتی ہے لیکن اپنے بچوں کو بھیک نہیں مانگنے دیتی ہے، ان کی اچھی تربیت کرتی رہتی ہے۔ جانتے ہو عائشہ، اس عورت نے ایسا کر کے کیا کیا؟ وجبت علیہ الجنہ، اس عورت نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ اللہ اس عورت کو جنت دے کر رہے گا کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لیے آزمائی گئی ہے، اپنے بچوں کو کھلانے پلانے والی، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینے والی، اپنے بچوں کو غلط راستے پہ چلنے سے روکنے والی، اپنی بھوک برداشت کر کے اپنے بچوں کو کھلانے والی عورت قیامت کے دن جنت کے اندر جائے گی۔ یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، جنت میں جانے کا راستہ۔ میرے بھائیوں، ایسی ایک راستہ وہ ہے جنت میں جانے کا جس کے چھوٹے پن میں کوئی بچہ مر گیا، انتقال کر گیا۔ ایک بچے کی عمر 2 مہینے کی، انتقال کر گیا، 5 مہینے کا، انتقال کر گیا، پیدا ہوتے ہی مر گیا، انتقال کر گیا۔ 1 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ، 3 4 سال، 5 سال کا بچہ، 7 سال تک کا بچہ انتقال کر گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں باپ نے اپنے بچے کے انتقال پر صبر کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی، جس نے اپنے بچے کے انتقال پر صبر کیا۔ قیامت کے دن ان بچوں کی روحیں نکال لی جاتی ہیں، صغارہم دعامیس الجنہ، ان بچوں کی روحیں نکال کر جنت کے اندر ڈال دی جاتی ہیں اور بلا روک و ٹوک یہ جنت میں گھومتی رہتی ہیں روحیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی روحیں جنت میں گھومتی رہتی ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ سے حساب و کتاب لے گا تو بہت سے ماں باپ ایسے ہوں گے جو اپنے گناہوں کی پاداش میں جنت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں پھینک دو۔ جب فرشتے ان کو جہنم میں لے جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا روک لو، اے فرشتوں روک لو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچپن میں ہم نے چھوٹے چھوٹے بچے چھینے ہیں، کسی کا 1 سال کا، کسی کا 2 سال کا، کسی کا 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا، میں نے ان کے بچے چھینے۔ جاؤ اے فرشتوں، جنت سے ان بچوں کو لے کر آؤ، ان کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان کی ملاقات ان کے بچوں سے کرا دو۔ ایک بار یہ حق بنتا ہے، دنیا میں یہ اپنے بچوں سے نہیں مل سکے اور ان کے بچے ان کے اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکے، یہاں ان کو ملا دو۔ جنت سے جیسے ان بچوں کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارے ماں باپ ہیں، تم اپنے ماں باپ سے مل لو، وہ بچے خوشی خوشی اپنے ماں باپ سے ملیں گے، کافی دیر تک اپنے ماں باپ سے باتیں کرتے رہیں گے، پھر حکم ہوگا ان بچوں کو جنت میں ڈال دو اور ان کے ماں باپ کو جہنم کے اندر لے جاؤ۔ جیسے ہی ان کے ماں باپ کو جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا، یہ کہیں گے اے فرشتوں میرے ماں باپ کو کہاں لے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے اے بچوں تمہارے رب کا حکم ہے کہ ان کو جہنم میں ڈال دو، کیونکہ یہ دنیا میں بہت بد عمل تھے، نیک کام نہ کیا کرتے تھے، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ سنتے ہی وہ بچے اپنے ماں باپ کو پکڑ لیں گے، فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، یہ بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے، لَمْ يُفَارِقَهَا، پھر اس کو چھوڑیں گے نہیں، اپنے ماں باپ کا دامن پکڑ لیں گے اور اس کو چھوڑیں گے نہیں، کہیں گے اے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے، اے اللہ یہ تیرا کیسا نیائے ہے، اے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے، دنیا میں بھی تو نے مجھ سے میرے ماں باپ سے الگ رکھا، دنیا میں بھی تو نے مجھے میرے ماں باپ سے الگ رکھا اور آخرت میں بھی تو مجھے میرے ماں باپ سے الگ کر رہا ہے، اے اللہ جب آخرت میں بھی مجھ سے میرے ماں باپ کو الگ کرنا تھا تو دنیا میں تو نے مجھ سے میرے ماں باپ سے الگ مجھے کیوں کیا؟ اے اللہ میں
اتنا بد نصیب کیوں؟ نہ تو دنیا میں مجھے میرے ماں باپ ملے، نہ آخرت میں بھی مجھے میرے ماں باپ مل رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بچے اپنے ماں باپ سے چپک جائیں گے، چمٹ جائیں گے اور کہیں گے نہیں اے اللہ میں اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جا کر رہوں گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے فرشتوں، ان معصوم نونہال بچوں کی آرزوؤں کو اور تمناؤں کو میں نے پورا کر دیا ہے، جاؤ آئے چھوٹے چھوٹے بچوں، تم اپنی تمنائیں لے کر آئے ہو، جاؤ تم اپنے اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑو اور ان کو اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کر جاؤ۔ میں نے تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ کو بخش دیا ہے، تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ کو جنت دے دی ہے، جاؤ اے بچوں اپنے ماں باپ کو جنت کے اندر لے جاؤ، ہاتھ پکڑ لو اپنے ماں باپ کا اور جنت میں لے جاؤ۔ لیکن کون سے بچے؟ جن بچوں کے انتقال پر جن کے ماں باپ نے صبر کیا ہوگا اور جن کی ماؤں نے صبر کیا ہوگا، گلے پھاڑ پھاڑ کے نہیں روئی ہوں گی، جاہلیت کے نعرے نہیں لگائے ہوں گے، الٹے سیدھے جملے نہیں بولے ہوں گے اور ماتم نہیں کیا ہوگا، نوحہ نہیں کیا ہوگا، گریبان چاک نہیں کیا ہوگا، ایسے ماں باپ کو بچہ جنت کے اندر لے جائے گا، ایسے ماں باپ کو بچہ جنت کے اندر لے جائے گا۔ یہ جنت میں جانے والے راستے تھے، اور بھی بہت سے راستے ہیں، میں نے تو ابھی شارٹ کٹ میں اتنے راستوں پہ میں چل سکا۔ 2 گھنٹے کی تقریر میں میرے بھائیوں کنٹینیو کئی راتیں جاگتے ہوئے ہو گئی، اس لیے اب میری ہمت آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جنت میں جانے کے راستوں میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ زکوٰۃ و خیرات، صدقہ اور مدرسوں میں دان دینا، یہ بھی جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ آؤ اور بڑھ چڑھ کر مدارس اسلامیہ میں صدقہ خیرات زکوٰۃ دے کر اور جنت کا سرٹیفکیٹ لیجئے اور جنت کے حقدار بنیے۔ یہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے ہیں جانے کے۔ صدقہ و خیرات کرتے رہیے، زکوٰۃ دیتے رہیے اور مدارس اسلامیہ کی ذمہ داری کو سنبھالیے۔ اردو تو ختم ہو چکی ہے ہمارے انڈیا سے، اگر ہم نے عربی مدرسوں کا ساتھ نہیں دیا تو عربی بھی ختم ہونے کی پلاننگ چل رہی ہے، عربی بھی ختم کر دینے کے منصوبے چل رہے ہیں، اور یہ سب سرکار کی آنکھ کے نیچے ہو رہے ہیں، ناک کے نیچے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے راستوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ تیری رحمت کو جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین کے اندر ان کے روحوں کو جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔